اردو کہہ رہے تو ودی کر سولو اللہ صلی اللہ ہمارے لیے اردو اور سندھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ذکر محمد و آل محمد یہ تو ہم اتحاد بین المسلمین کہہ رہے ہیں۔ تمام اقوام، تمام عالم انسانیت، تمام رنگوں، نسلوں، قوموں، قبیلوں، وطنوں، علاقوں، انسانیت کے تمام ادوار کے لیے اگر کوئی اتحاد کا ذریعہ اور وسیلہ ہے تو وہ ذکر محمد و آل محمد۔ ذکر محمد انٹرنیشنل سلسلہ، بین الاقوامی سلسلہ، ماتم، عزاداری، لوگ کہتے ہیں انتشار، افتراق، جدائیاں، کوئی ایک فرقہ ہے وہ آتا ہے، وہ اس کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، بازاروں میں ڈسٹربنس ہوتا ہے، محافل میں مسئلہ ہوتا ہے، مساجد کا مسئلہ ہوتا ہے، مدارس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نہیں ہوتا، یہی تو ایک سلسلہ ہے جو تمام عالم انسانیت کے دلوں کو، ذہنوں کو، سوچوں اور فکروں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ اس کا نام ہے عزاداری سید مظلوم۔ عزاداری سید مظلوم عالم انسانیت کے لیے سب سے بڑا اتحاد اور اتفاق کا پلیٹ فارم ہے۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کوشش کرتی ہے کہ عزاداری کو ایک فرقے سے منسوب کریں۔ ہماری مساجد، کہیں پر میں اسی انداز میں گفتگو کر رہا تھا تو کسی مومن نے سوال کیا تھا کہ ساری دنیا کی مسلمانوں اور تمام فرقوں کی عبادت گاہ فقط مسجد، مسلمانوں کی عبادت گاہ، مثلا اگر ہم کہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ تو آپ کہیں گے گرجا، یہودیوں کی عبادت گاہ تو آپ کہیں گے صومعہ، ہندوؤں کی عبادت گاہ آپ کہیں گے مندر، سکھوں کی گردوارہ، سکھوں کا گردوارہ، ہندوؤں کا مندر، عیسائیوں کا گرجا، یہودیوں کا صومعہ، مسلمانوں کا مسجد۔ تو انہوں نے کہا آپ شیعوں کو کیا ہوا ہے؟ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ شیعوں کو کیا ہوا ہے؟ تمام مسلمانوں کے فرقوں کی ایک ہی عبادت گاہ، اس کا نام مسجد۔ آپ نے مسجد بھی بنائی مگر اس کے ساتھ امام بارگاہ بھی تعمیر کی۔ آپ نے یہ دوہرا سلسلہ کیوں چلایا؟ آپ نے دو عبادت گاہیں کیوں قرار دی؟ ہم نے کہا اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے، اور شاید اس میں کسی قدر آپ کی انوالمنٹ ہو، آپ کا ہاتھ ہو۔ جب دور بنو عباس میں، بنو امیہ میں اور دیگر دشمنان اہل بیت کے ادوار میں جب مسجدوں پر قبضہ ہو گیا آپ کے پالتو لوگوں کا، جب مسجدوں میں قبضہ ہو گیا آپ کے پالتو لوگوں کا، آپ نے سرکاری خطیب، سرکاری ملا، سرکاری وائز اپائنٹ کر لیے، وہ تنخواہ دار، وہاں پر ذکر محمد و آل محمد کو آپ نے شجر ممنوعہ قرار دے دیا۔ تو آل محمد کے ماننے والوں کا جب انہوں نے دیکھا اس مسجد پر قبضہ، اس مسجد پر قبضہ، اس مسجد پر قبضہ، تو ہم نے کہا ذکر محمد و آل محمد تو برپا کرنا ہے۔ اگر تم نے خدا کے گھر پر قبضہ کر لیا، اب حسین کے گھر کے نام سے دنیا میں اتنی عبادت گاہیں برپا کریں گے، اور مسجد کے ساتھ پھر اس پر ایک کراس کوسچن، دوسرا اعتراضی سوال کہ جناب جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہم مانتے ہیں، آپ بھی مانیں گے انشاءاللہ، آپ کی مسجد چھوٹی ہوتی ہے، امام بارگاہ بڑا ہوگا۔ آپ بھی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو بھی جس امام بارگاہ سے وابستہ، جس علاقے کے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، تو آپ نے دیکھو کہ واقعی یار ہماری مسجد تو چھوٹی ہے، امام بارگاہ وسیع و عریض ہے۔ کہا یہ پھر آپ نے کیا کیا کہ اللہ کا گھر چھوٹا، حسین کا بڑا،
ہم نے کہا یہ بھی مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ یہ مسجد ہے, اس مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا, اس میں عیسائی نہیں آ سکتا, اس میں یہودی نہیں آ سکتا, اس میں یہ نہیں آ سکتا, وہ نہیں, حتیٰ کہ مسجد میں بے نمازی بھی نہیں آ سکتا. وہی آئے گا جو نماز پڑھے گا. حسین کا دامن اور پلیٹ فارم اتنا وسیع ہے کہ حسین کے نام پر کھچے چلے آتے ہیں. فقط شیعہ نہیں, فقط سنی نہیں, فقط مسلمان نہیں, ہندو بھی ذکر حسین میں آتا ہے, ہندو بھی ذکر حسین میں آئے گا, عیسائی بھی ذکر حسین میں آئے گا, کمیونسٹ اور دہریہ بھی ذکر حسین میں آئے گا. جوش ملی آبادی نے خوامخواہ نہیں کہا تھا سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف, سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف. تو ہم نے کہا لازمی ہے جہاں پر صرف نمازی آئیں گے, صرف مسلمان آئیں گے, پھر آپ نے اور اسے فرقہ واریت کے حوالے کر دیا. یہ بریلوی کی مسجد, یہ شیعہ کی مسجد, یہ دیوبندی کی مسجد, یہ اہل حدیث کی مسجد, کسی دوسرے فرقے کا آنا بھی وہاں پر آپ نے بینڈ کر دیا کہ وہ بھی نہیں آئے, شیعہ کی میں سنی نہیں آئی, سنی کی میں شیعہ نہ جائے, یہ وہابی, یہ دیوبندی, یہ اہل حدیث. آپ تو مسجد کو سکیر دے گئے, مسجد کو محدود کرتے گئے کہ فقط اس کے ماننے والے ہی وہاں پر آئیں گے. آپ نے مسجدوں کی پیشانیوں پر درج کر دیا, یہ حسینی مسجد, یہ حیدری مسجد, یہ مسجد مدینہ, یہ مسجد مکہ, یہ مسجد کربلا. آپ نے اس کو اپنے فرقوں کے نام سے منسوب کر دیا. مسجدوں کی پیشانی پر آپ نے کچھ ایسے نام لکھ لیے کہ دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ کس کے ماننے والے آئیں گے. آپ نے مسجدوں کو محدود کر دیا بھائی, آپ نے مسجدوں میں فقط اپنے ماننے والوں کے لیے ہی جگہ چھوڑی. تو حسین کا دامن تو یہ تھا کہ فقط اپنے ماننے والے نہیں آئیں گے, فقط نانا کے کلمہ کو نہیں آئیں گے, اگر ہندو بھی آنا چاہے تو چلا آئے. دلورام کوسری نے خوامخواہ تھوڑی کہا تھا کہ گنگا سے جو پھسلا تو کوثر پہنچا. یہ گنگا سے پھسل کر مسجد میں تو نہیں آئے گا. اس کے لیے ہم نے امام بارگاہ تعمیر کیا جہاں کوئی قید نہیں ہے. بے نمازی چلے آؤ, شرابی چلے آؤ, کھانے والے چلے آؤ, ہندو چلے آؤ, عیسائی چلے آؤ. دامن حسین میں پناہ لو, اور بنانا حسین کی ذمہ داری ہے. اور بنانا مولا حسین کی ذمہ داری ہے. تم آؤ تو صحیح. یہ ہماری مجبوری تھی کہ جہاں فقط ایک فرقہ, ایک ٹکڑا, ایک گروہ, فقط شیعہ, فقط اپنا نمازی, فقط ایسا, فقط پاک باز, تو ہم نے چاہا کوئی ایسی جگہ بھی ہو جو آنا چاہے حسین کا مہمان بن کر آئے. اسی لیے مکہ میں بیت اللہ میں ہندو نہیں جا سکتا, عیسائی نہیں جا سکتا. جن مومنین نے حج کیا ہے, عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں, چند کلومیٹر باہر ہی بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. جس طرح آپ جاتے ہیں نا, جب شاہراہ پر اپنا نیشنل ہائی وے پر سفر کرتے ہیں تو بورڈ لگے ہوتے ہیں, سکھر اس طرف ہے, ملتان اس طرف ہے, فلاں شہر اس طرف ہے. تو وہاں پر جیسے مکہ قریب آئے گا تو بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے, اس پر آپ نے دیکھا ہے, لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم, نان مسلمز پروہیبیٹڈ. غیر مسلم نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. کعبے میں غیر مسلم نہیں آئے گا. مکے میں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے. تو غیر مسلم کے لیے ہدایت کا کوئی تو در ہونا چاہیے نا. اللہ کو نہ ماننے والوں کو اللہ تک پہنچانے کا ذمہ حسین نے لیا ہے. نبی کو پر کلمہ نہ پڑھنے والوں کو نبی کے در پر جھکانے کا ذمہ مولا حسین نے لیا ہے. اسی لیے حسین کی کربلا کے بعد باہر کوئی ایسا بورڈ نہیں لگا ہوا کہ عیسائی نہ آئے, یہودی نہ آئے, ہندو نہ آئے, کافر نہ آئے, شیعہ نہ آئے, سنی نہیں آئے. جی نہیں, حسین نے اپنا دامن وسیع کر دیا. پھر مجھے حسین علیہ یہی مفہوم ہے اتحاد بین المسلمین کا, بلکہ اتحاد انسانیت کا.
صرف مسلمان کیوں، تمام انسانیت کو متحد کرتے ہیں مولا حسین۔ ذکر محمد و آل محمد یہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے۔ الحمدللہ 2-4 ہم نے نعرے لگا لیے، ہم نے داد و تحسین کی بارش کر دی۔ اب چاہوں گا کہ خود اس حوالے سے 2-4 باتیں ماشاءاللہ شہر بھر کے چنیدہ مومنین تشریف فرمائیں، عاشقان اہل بیت، شیعہ سنی برادران آپ تشریف فرمائیں، ایک مرتبہ مل کے درود بھیجیں تاکہ با مقصد گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو چند ابتدائی جو جملے میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیے، وہ اتحاد بین المسلمین کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ اتحاد کے لیے لے دے کہ ہمارے ہاں، اور ویسے آپ دیکھیں یہ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، اختلافات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، انلارج کر کے دکھاتے ہیں کہ صحیح یہ دیکھو کہاں ہے اتحاد، یہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، یہ کھول کے کھڑا ہے، نماز میں اتحاد نہیں ہے، روزے میں اتحاد نہیں ہے، یہ 15 منٹ بعد میں کھولے گا، اس نے 15 منٹ پہلے کھول لیا، کہاں ہے اتحاد؟ نماز میں یہ ہاتھ کھول کے، یہ ہاتھ باندھ کے، روزہ یہ پہلے کھولتا ہے، یہ بعد میں کھولتا ہے، یہ رکھتا پہلے، یہ بد بعد میں کرتا ہے۔ نماز جنازہ کہاں ہے اختلاف؟ اختلاف ہے، اتحاد کہاں ہے؟ یہ 5 تکبیریں پڑھ رہا ہے، یہ 4 تکبیریں پڑھ رہا ہے۔ نکاح شادی بیاہ کہاں ہے اتحاد؟ آپ لوگ شیعہ ہیں، آپ سیگے پڑھ لیتے ہیں، برادران اہل سنت فقط اکتفا کر لیتے ہیں ایک دعا پر، ایک خطبے پر، خطبہ ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گئی، ایک تو شاہد اور وکیل گئے، لڑکی سے پوچھا فلاں ابن فلاں کے ساتھ تیرا نکاح مولوی صاحب پڑھ لیں، لڑکی نے ہاں کر دی، سر جھکا لیا، تو یہاں پر ایک کو خطبہ پڑھ لیا، دعا مانگ لی، نکاح ہو گیا۔ شیعہ کہتے ہیں جی نہیں، نکاح بھی نہیں ہوا، دعا بھی مانگے، خطبہ بھی پڑھے، وکیل بھی آ جائیں، گواہ بھی آ جائیں، مگر اس کے ساتھ عربی میں صیغہ پڑھے، کیونکہ یہ محمد عربی کا دین ہے، پشتو نہیں چلے گی، پنجابی نہیں چلے گی، سرائکی نہیں چلے گی، سندھی پنجابی اردو نہیں چلے گی، صیغے عربی میں پڑھیں گے۔ ہمارے وہاں آپ مسلمانوں کے ہاں تو عام طور پر طلاق 3 ڈھیلے پھینک دیے، 3 بار کہہ دیا، 3 ہاتھ انگلیاں دکھا دی، 3 طرف کے پتے پھینک دیے، کہا طلاق ہو گئی۔ آل محمد کا مذہب کہتا ہے مذاق نہیں ہے کہ 3 پتھر پھینک دیے طلاق ہو گئی، زندگی بھر کی جدائی ہو گئی۔ کہا نہیں، اگر نکاح پڑا ہے صیغوں کے ذریعے تو طلاق بھی صیغوں کے ذریعے ہوگی۔ ان اختلافات میں سے اتحاد ڈھونڈنا ہے۔ ہر چیز میں اختلاف، ہر چیز میں مسئلہ، ہر چیز میں جدائی، نکاح میں اختلاف، جنازے میں اختلاف، 5 تکبیریں وہاں 4 تکبیریں، روزے میں اختلاف، ہاتھ باندھ کھول کر نماز میں اختلاف، حج میں اختلاف۔ کون سا دینی مسئلہ ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہے؟ پھر آپ کیوں نعرہ لگاتے ہیں اتحاد بین المسلمین کا؟ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، مل کے چلنا ہے۔ کیسے مل کے چلیں گے؟ اگر اجازت دیں تو چھوٹا سا نسخہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ جدائیاں ختم ہو جائیں اور محبتیں قائم ہو جائیں۔ آیت کریمہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی۔ یہ اللہ کی چیزیں آپ نے سب پہلے تھوڑی میں وضاحت کر دی نا، جو بھی اللہ کی چیز وہ محمد و آل محمد کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کعبہ اللہ کا گھر، جہاں کہاں ہے محمد و آل محمد؟ وہ تو ایک کمرہ ہے، وہ اللہ کا ہے، ایک مکان ہے وہ اللہ کا ہے، بیت اللہ ہے کہ اس کو آپ نے محمد، آپ کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی، وہ محمد و آل محمد کے علاوہ نہیں ہے۔ تو کعبہ بھی اللہ کا ہے مگر وہ تو محمد و آل محمد سے علاوہ ہے۔ بھائی آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے احادیث سنی نہیں، آپ جلدی میں گزر گئے۔ اگر آپ نے پیغمبر کی زبانی سنا ہوگا، یا علی آپ کی مثال میری امت میں ویسی ہے جیسے کعبے کی مثال۔
پتا چلا کعبہ مولا علی کو قرار دیا گیا ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی. چلے جائیں مدارس میں چلے جائیں، محافل میں چلے جائیں، مساجد میں چلے جائیں، مکے جائیں، مدینے جائیں، کربلا جائیں، نجف جائیں، کاظمین جائیں، خراسان، جہاں چلے جائیں، جو بڑی بڑی ہماری درس گاہیں ہیں، جو بڑی بڑی ہماری عبادت گاہیں ہیں، وہاں پر چلے جائیں. مولانا سے، مفتی سے، مجتہد سے، مرجع سے، عالم سے، ذاکر سے، خطیب سے، حافظ سے، قاری سے، مفتی سے سوال کریں قبلہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں اللہ کی رسی کو پکڑو، پکڑو، رسی تو دکھاؤ. کون سی رسی ہے؟ کیا ہے یہ حبل اللہ کہ جسے تھام لیں تاکہ افتراق سے بچ جائیں، انتشار سے بچ جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کوئی ایک آدھ نہیں کہ فقط شیعہ پکڑے سنی نہیں پکڑے، جمیعاً تمام امت، تمام عالم انسانیت اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑوں میں نہ بٹے. تو یہ اللہ کی رسی نظر تو آئے تو اپنے پڑوس کے سنی بھائی کو لے کر، وہابی بھائی کو لے کر، دیوبندی کو لے کر، اہل حدیث کو لے کر، دوجار ماتمی ازادار بچے لے کر سب مل کے اسے پکڑ لیں کہ اب ہم گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے. تو مفتی اور مولانا ہنس کر کہیں گے اللہ کی رسی سے مراد کوئی ایسی رسی نہیں ہے کہ جو بٹی ہوئی ہو، آسمان سے لٹکی ہوئی ہو. کتنے لوگ پکڑیں گے، کتنے لوگ تھامیں گے. شاید تم نے وارثان قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، شاید آپ نے وارثان قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کیا. متعدد ائمہ، وارثان مصطفیٰ، وارثان قرآن، وارثان اسلام، ایک نہیں، پیغمبر کے ساتھ دیگر ائمہ، متعدد روایات. آپ کو آج کل وہ بیان کیا گیا نا کہ گوگل سے پوچھ لو. وہ کوئی مولوی صاحب جوش خطابت میں کہہ رہے تھے بابا ایک تو اللہ جانتا ہے اور گوگل بھی بہت کچھ جانتا ہے. گوگل سے پوچھیں، آپ سرچ کر لیں، آپ سرچ کر لیں، ایک حدیث فقط لکھیں تو دیکھیں کہ کس کس نے بیان کی ہے. جملہ ایک ہی لکھیں. جملہ کیا ہے؟ کبھی امام سجاد کہتے نظر آتے ہیں، کبھی مولا امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، کبھی مولا کائنات علی فرماتے ہیں، کبھی مولا حسین فرماتے ہیں، کبھی رسول اکرم فرماتے ہیں، کبھی امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی. اور عرض کرتا چلوں چونکہ رسی ہے اللہ کی، تو اللہ کی رسی کسی غیر نے اپنے لیے نہیں کہا کہ ہم اللہ کی رسی ہے. محمد و آل محمد تک ہی محدود ہے. دیگر ائمہ کے ساتھ پیغمبر گرامی بھی ارشاد فرماتے ہیں، سرچ کریں گے تو آپ کو درجنوں کے تعداد کے مطابق روایات مل جائے گی. روایت ایک ہی ہے، کیا؟ نحنو حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی ہم آل محمد ہیں. برائے خوشنودی خاندان نبی کی زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. نحنو حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی حبل اللہ چونکہ اللہ کی ہے نا تو یہ محمد و آل محمد کے علاوہ نہیں ہوگی. کعبہ ڈھونڈیں گے تو پیغمبر فرماتے نظر آئیں گے علی آپ کی مثال کعبہ کی ہے. ان اللہ آپ ہیں، ید اللہ آپ ہیں، وجہ اللہ آپ ہیں، اذن اللہ آپ ہیں. محمد و آل محمد کے علاوہ نہیں. اللہ کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی میزان. یہ فقط آپ فارمولہ نوٹ کر لیں، جو چیز اللہ کی ہے وہ محمد اور آل محمد ہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. پیغمبر کی بارگاہ میں مسلمان آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم تشریف لائے. یا رسول اللہ ہم تو بازار میں جاتے ہیں، دکانوں پر جاتے ہیں، وہاں پر ترازو رکھی ہوتی ہیں، پاٹ ہوتے ہیں، ناپا تولا جاتا ہے اور ہر چیز کا ایک الگ الگ پیمانہ ہے. مثلا آپ اگر کلاتھ مارکیٹ میں جائیں گے کپڑا لینے کے لیے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ 2 لیٹر کپڑے دو. وہ کہے گا بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کپڑا لیٹر میں نہیں تلتا، کپڑے کے لیے میٹر درکار ہوتا ہے.
पुराने वक्तों में गज हुआ करता था, उसके बाद उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। 5 मीटर 10 मीटर जितना लेना चाहें, लीटर में नहीं मिलेगा, मीटर में मिलेगा। ठीक है। और अगर आप पेट्रोल डलवाने जाएं और उसे कहें कि 2 किलो पेट्रोल डाल दो, तो वो कहेगा जनाब पेट्रोल किलो में नहीं बिकता, पेट्रोल का पैमाना है लीटर। 1 लीटर, आधा लीटर, पौना लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर पेट्रोल लीटर में मिलेगा, दूध लीटर में मिलेगा, और आलू और प्याज और टमाटर और चीनी और ये आपको किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी। 5 किलो 10 किलो ये आप नहीं कह सकते प्याज वाले की दुकान पर जाकर कि केवला हमें 2 लीटर प्याज दे दो, 5 मीटर आलू दे दो। वो कहेंगे आलू मीटर में नहीं बिकते, आलू किलोग्राम में बिकते हैं। अब मुसलमान परेशानी इसलिए हुए कि उस वक्त मदीने की बाजार, मक्के की बाजार, बसरे की बाजार, कुफा की बाजार लोग जाते थे, सामान अपना लेते थे, जरूरत की चीजें खरीदते थे, और उस वक्त का पैमाना था, तराजू थी, बाट थे। जब पैगंबर ने कहा ना कि बरोज़ महशर, कुरान कहता है तुम्हारी नेकियां, तुम्हारे एमाल मीज़ान में तोले जाएंगे, मीज़ान में तोले। सहाबा किराम थोड़े परेशान हुए, या रसूल अल्लाह ये मीज़ान क्या होगी, नाप तोल किस तरह होगी। बरोज़ महशर हम अपने अमल, अपनी नमाजें, अपने रोजे, अपनी ज़कातें, अपने सदके, अपने फितरे, अपनी खैरातें, अपनी सच्चाइयां, अपनी इज्जतें, अपनी गैरतें, अपना अकीदा, अपना ईमान, मरने के बाद बरोज़ महशर तमाम आलम इंसानियत आदम से लेकर ता क़याम क़यामत करोड़ों अरबों खरबों लोग जमा होंगे, अपनी अपनी नेकियां लाई जाएंगी, और आवाज कुरान ये देता है कि मीज़ान कायम होगी, तुम्हारे एमाल तोले जाएंगे। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। राई के दाने के बराबर, गौर कीजिएगा, परेशान तो नहीं हो रहे ना, थके भी नहीं, मिलकर दुरूद भेजे ताकि मुझे थोड़ा राई के दाने के बराबर नेकी जाया नहीं होगी, राई के दाने के बराबर बुराई छुपी नहीं रहेगी, वो भी जाहिर कर दी जाएगी। तो या रसूल अल्लाह ये राई को भी तोला जाएगा, राई के दाने बराबर गुनाह वो भी तोलेगा, राई के दाने के बराबर अच्छाई, नेकी, सच्चाई, खैर, खूबी वो भी तोली जाएगी। ये मीज़ान कौन सी होगी, ये बाट कौन से होंगे, नाप तोल का निशान क्या होगा, दिरहम चलेगा, दिनार चलेगा, किलो होगा, मन होगा, शेर होगा, लीटर होगा, मीटर होगा, होगा क्या। हमारे यहाँ तो और पैमाने बढ़ गए मौजूदा दौर में। बच्चे को बुखार हो गया, खुदा ने खासा ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एक आला निकाला जिसका नाम है थर्मामीटर। वो सुनारे वाली तराजू भी नहीं, वो आलू प्याज वाली तराजू भी नहीं, वो बड़े बड़े बाट भी नहीं, न लीटर न मीटर न किलोग्राम, एक छोटा सा आला है, वो बच्चे के बगल में या मुंह में रखा, जुबान के नीचे, 1 मिनट लगाया, उसने बीप की, आवाज देनी शुरू की, इसने निकाला, थोड़ा सा अंदर पारा है, इसने झटका, इसने देखा, हो जल्दी करो, ठंडे पानी की पट्टियां, बर्फ की पट्टियां लगाओ, ये तो बच्चे को 104 डिग्री बुखार हो गया है। तो पता चला ये बुखार नापने का फिर तराजू ही दूसरा है, ये आला ही अलग है। तो ये नेकियां कैसे तोलेंगी, साहबा कराम परेशान। पैगंबर ने फरमाया परेशान न हो, मैं तुम्हें तराजू आज मस्जिद नबवी में दिखाऊंगा, तराजू मस्जिद नबवी में दिखाऊंगा, पाठ भी दिखाऊंगा, नाप तोल का सिस्टम भी समझाऊंगा। अब परेशान, थोड़ा पहलू बदला, फिर किसी ने कहा या रसूलुल्लाह तराजू, या रसूलुल्लाह पाठ, या रसूलुल्लाह एमाल के नाप तोल का निजाम सिस्टम क्या। पैगंबर ने कहा तवक्कुफ करो, बेसब्री का मुजाहरा न करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तराजू वो देखनी है जो बरोज़े महशर काम की जाएगी। कि रवायत कहते हैं 2-4 मर्तबा परेशानी सवाल दोहराया, पैगंबर ने बिठाया, सब्र की तलकीन की, चंद मिनट गुजरे, एक मर्तबा मस्जिद नबवी के दरवाजे के कवाड़ खोले, आपके और हमारे आका और मौला अमीर मोमिनीन हसनैन के बाबा, ज़हरा के शोहर
مولا متقیان تشریف لائے، پیغمبر منبر پر کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگایا اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا السلام علیک یا میزان المومنین، اے ایمان والوں کی ترازو تجھ پر مصطفیٰ کا سلام۔ برائے خوشبو دینے والا اے کائنات بلند ترین صلوات۔ یا رسول اللہ، ہم تو انتظار کر رہے تھے کوئی پلڑے ہوں گے، کوئی سسٹم ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا، کوئی ابو ذر کوئی بات لے کر آئے گا، حضرت ابو بکر کوئی بات لے کر آئیں گے، حضرت عمر کچھ اٹھا کر لائیں گے اور پھر یہ ناپ تول کا سسٹم آپ سمجھائیں گے۔ یہ تو آپ نے اپنے بھائی، اپنے خلیفہ، اپنے وزیر، اپنے وسیع کے آنے پر انہیں مخاطب کیا۔ زیارت جامعہ پڑھ لیجئے گا۔ ہم چونکہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، آج بھی ضرور عرض کروں گا، ہم نے چونکہ زیارات پڑھی ہیں فقط عربی میں، دعائیں پڑھی ہیں عربی میں، ہمیں پتہ نہیں دعائیں کمیل میں ہم نے مانگا کیا ہے۔ ہم نے اب کسی ایک سید مومن کے بچے کی شادی تھی، میں پھر سجی ہوئی تھی، نکاح کے لیے مجھے کہا، میں چلا گیا یہ لطیف آباد، تو کہا کہ بلا بس وہ سب لوگوں کو مسئلہ ہے، تھوڑا جلدی ہوتی ہے، 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، 3 گھنٹے بیٹھے ہیں، 7 بجے کا بلاوا ہے، 11 بجے کھانا لگ رہا ہے، 12 بجے خوش گپیاں، ہر ٹیبل پر الگ الگ موضوع ہیں، الگ کچہریاں ہیں، کہیں سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں سیاسی مسئلہ ہو رہا ہے، کہیں لطیفے ہو رہے ہیں، کہیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، کہیں اپنی فضائل بیان کے، ہر ٹیبل پر الگ گفتگو، الگ موضوع۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا سائیں وہ ابھی تو وہ دلہن جو ہے نا وہ گئی ہے پارلر وہ آنے دیں۔ اچھا 3 گھنٹے 500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور دلہن پارلر میں، اب تو ماشاءاللہ فقط دلہن نہیں دلہا بھی پارلر میں ہوتے ہیں، فقط دلہا نہیں دلہا کے یار اور انصار بھی پارلر میں ہوتا ہے۔ اچھا نہیں ہے کہ یہیں پر پارلر قائم کر دیں، سب کا میک اپ کر لیں، جو دکھ رہے ہیں ایسے نہ رکھیں، کوئی اور صورت نظر آ جائے۔ برحال یہ ہمارا ایک سماجی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے، تو اچھا نہیں ہوتا کہ یہ 2-3 گھنٹے فضول باتیں کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ حدیث قصہ پڑھ لیں، یہاں پر آپ ذکر محمد و آل محمد کی محفل کریں، یہاں پر سائیں جیسے کچھ بزرگان کو، کچھ مومنین کو، کچھ عاشقان کو منگائیں اور وہاں پر 2-4 قصیدے ہو جائیں، ذکر محمد و آل محمد ہو جائے، بچی اور بچے کی شادی ہے، علی علی کے نعرے لگ جائیں۔ اگر یہی قصیدہ پڑھ دیا جائے کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، تو ہو سکتا ہے ان کی زندگی بھر میں برکت کی مٹھاس گھل جائے۔ ہم نے اپنی شادیوں کو رنگ نہیں دیا، الہی رنگ میں نہیں رنگا، وہ 2 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے یا سیغے ہوتے ہیں، باقی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہاں پر میں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ ہم اپنی شادیوں کو ایک رنگ دیں، ایک رخ دیں، وہاں پر 2-4 منٹ بات ہو، اچھی بات ہو، فضولیات کے خلاف گفتگو ہو، ضروریات کی تقاضے کی جائے، محرمات کو بیان کیا جائے۔ بے پردگی حرام ہے، شادی میں نہ سناؤ گے، کب سناؤ گے؟ ناچ گانا ولیمہ اور اس کے ساتھ پھر شراب اور کباب، ولیمے میں نہیں سناؤ گے، کہاں سناؤ گے؟ امیروں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، غریبوں کے لیے گیٹ بند ہے، فقیر اور کتے دونوں باہر کھڑے ہیں، فقط ایسوں کو بلایا جا رہا ہے جو اس سے بہتر کھانا روز گھر میں کھاتا ہے۔ اسی لیے میرے معصوم امام فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ، اس ولیمے کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہے جہاں پیٹ بھروں کو بلایا جائے، غریبوں کو روکا جائے۔ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو والی کوفہ، والی بصرہ کے نام مولا علی کا وہ خطبہ پڑھ لیں، خط پڑھ لیں جو آپ نے اپنے دور خلافت میں بصرے کے والی کو لکھا تھا، بصرہ کے گورنر کو لکھا تھا۔ کیا کیا تھا؟ کسی ایسی دعوت میں چلا گیا تھا جہاں پر سب مترفین، مصرفین، فضول خرچ، ٹھٹ والے لوگ، عیاش قسم کے لوگ،
وہ پورا حال بنال ایسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی منگتا وہاں پر نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ علی کو پتا چلا کوفے میں کہ میرا گورنر کسی ایسی دعوت میں چلا گیا کہ جس میں غریبوں کو روکا گیا تھا، فقط منظور نظر اشرافیہ طبقے کو بلایا گیا تھا۔ اشرافیہ طبقہ اس کو بلایا گیا تھا۔ وہ مولا کا خط میں اتنے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، اگر یہی موضوع ہوتا تو شاید وہ بیان کر دیتا یا ساتھ لے آتا، آپ کو پڑھ کے سناتا۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، چلے جائیں گھروں میں، نہج البلاغہ کھولیں، اپلیکیشن نہج البلاغہ کی ڈاؤن لوڈ کریں، مگر فقط عربی نہیں، سندھی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح مولا نے اپنے دور حکومت کے گورنر کی مذمت کی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں شروع ہو گئے، تم نے یہ خیال ہی نہیں کیا اللہ کے مجبور بندے باہر کھڑے تھے اور تم اپنا پیٹ کا دوزخ بھرنے میں مصروف تھے۔ مولا نے ایسی محفل میں شرکت کی مذمت کی ہے، اور اگر وہ بھی ایسا بندہ جو علی والا ہو، علی کا معتمد اخلاص ہو، علی کا فرستادہ اور مقرر کردہ ہو، مولا نے منع کر دیا، بلکہ اسے عہدے سے ہٹا دیا اس ایک دعوت میں شرکت کی پاداش میں۔ پریشانی ہو رہی نا ہمیں، یہ باتیں ہم کہاں سنتے ہیں؟ مسجدوں میں کہاں سنتے ہیں؟ امام بارگاہوں میں کہاں سنتے ہیں؟ مجالس میں ہمارے سماجی موضوعات کو ٹچ ہی نہیں کیا جاتا۔ ہم تو من تو رہا حاجی بھگو یم تو مرا حاجی بھگو۔ میں مومنین کو کہوں سبحان اللہ، آپ جیسا کوئی سننے والا نہیں، آپ کہیں اخلاق صاحب آپ جیسا کوئی پڑھنے والا نہیں۔ ہم مولا کے فضائل کم، بانی کے زیادہ، سامعین کے زیادہ، اور یہ ایک دوسرے کو حاجی کہہ کر واہ واہ کر کے ماشاءاللہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں۔ تو بزرگوار سادات کی بارگاہ میں بیٹھے، عام بندے نہیں ہیں۔ یہ درگاہ سید مٹھن شاہ، سید اشرف شاہ، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ میرا عقیدہ ہے اگر آل محمد کی محبت میں مرنے والا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے، اور قرآن چلا کر کہتا ہے شہید کو مردہ نہ سمجھنا، شہید زندہ ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ پنڈال میں 100 سوا آپ بھی بیٹھے ہیں، نہیں، یہ دو بزرگوار بھی ہمارے ساتھ مجلس میں شامل ہیں، سن رہے ہیں۔ گزشتہ سال مجھے اچھی طرح یاد ہے، اسی موقع پر، اسی قسم کی محفل میں، یہیں پر اسی منبر پر بیٹھ کر بھی میں نے عرض کیا تھا، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں لے تھے کہ تعلیمی نظام بہت ہے۔ میں تعلیم کی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سے پوچھوں آپ کے محلے میں کتنے اسکول، اتنے پرائمری، اتنے مڈل اسکول، اتنے ہائی اسکول، اتنے ہائر سیکنڈری، اتنے کالج، اتنی یونیورسٹیز، اتنے پھر سرکاری کے علاوہ پرائیویٹ، اس سے بھی زیادہ، یہ بہت زیادہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں۔ تعلیم کی بات میں نہیں کر رہا، تعلیمی ادارے ہمارے پاس ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مہنگی فیسیں دے کر آپ اپنے بچے پڑھواتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو، تعلیم بغیر تربیت کے ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کسی وحشی درندے کے ہاتھ میں تھما دیں۔ بیٹا یہ ہے کلاشنکوف، اور یہ لو آپ کے ہاتھ میں اس طرح چلتی ہے، اسے چلانا بھی آتا ہو۔ ہم کہتے ہیں صحیح تعلیمی نظام کرپٹ، تعلیمی نظام خراب، جی نہیں، لولا لنگڑا اندھا کانا جیسا بھی ہے، تعلیمی نظام ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیتی نظام کا فقدان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے کون ہیں؟ کون سا ملک ہے؟ آپ کہیں گے برطانیہ، آپ کہیں گے امریکہ، آپ کہیں گے اسرائیل، آپ کہیں گے کینیڈا، آپ کہیں گے آسٹریلیا، آپ کہیں گے فلاں، 5-7 ملکوں کے نام میں نے لیے، باقی آپ کے ذہنوں میں بھی سائیں تعلیم تو وہاں کی، کاش میرے پاس 4 پیسے ہوتے نا، اپنے بچے کو وہاں بھیج دیتا۔
وہاں سے پڑھ کر آتا کوئی ڈگری. یہ ہمارے ذہن میں فقط یہ ہے کہ ڈگری امریکہ کی ہوگی, انگلینڈ کی ہوگی, یہاں ڈائریکٹ 18-20 گریڈ کی نوکری مل جائے گی اور لڑکا مال کمائے گا. تعلیم برائے مال نہیں ہے. اگر مالداری کے حصول کا نام تعلیم ہوتا تو پیغمبر یہ نہیں کہتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, شہر علم میں مصطفیٰ ہوں. اور اگر تمہیں علم چاہیے تو علی کے در سے آنا پڑے گا, علی کے بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا, علی کے در سے گزرنا پڑے گا. علم حقیقی ابو ذر نے یہاں سے علم حاصل کیا, مال تو حاصل نہیں کیا. سلمان نے علم اسی در سے حاصل کیا, وہ مالدار تو نہیں تھے. حضرت بلال نے علم اسی بارگاہ سے حاصل کیا, وہ کوئی شاہکار تو نہیں تھے, وہ رئیس تو نہیں تھے, وڈیرے تو نہیں تھے, دولت مند تو نہیں تھے, سونا چاندی تو انہوں نے جمع نہیں کیا, مگر علم بہت حاصل کیا. مولا کائنات کیوں فرماتے ہیں, پیغمبر نے کیوں ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں, سلمان 9ویں درجے تک ہے. علم اور ایمان میں سلمان 9ویں درجے پر, مال اور دولت میں اگر مدینے کے 2000 لوگوں کا آپ ایک ٹیبل بنائیں تو سلمان شاید آخری میں ہو, ابو ذر شاید آخری میں ہو, حضرت بلال شاید آخری میں ہو. تو مسئلہ علم کا نہیں ہے. آج بھی آپ جسے کہتے ہیں تعلیم یافتہ, تعلیم یافتہ, تعلیمی ریشو اتنا, تعلیمی نظام ایسا. دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد وہ ملک ہیں جن کے پاس تعلیم زیادہ ہے, تربیت نہیں ہے. دنیا میں موجودہ 2023 میں جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی ہولڈرز اسرائیل میں, اور سب سے بڑا ظالم ملک اسرائیل ہے. یہ آپ نے جمعۃ الوداع کو یوم القدس منایا, قبلہ اول پر قبضہ. آپ نے آج کل کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کس طرح نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, مر گئے. دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ملک, سب سے بڑا دہشت گرد. تو پتا چلا قرآن نے خوامخواہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے تم میں سے پیغمبر مبعوث کیا یتلو علیہم آیاتہ, آیتوں کی تلاوت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. اگر تربیت ساتھ ہو گئی تو پھر تعلیم فائدہ مند ہے. بغیر تربیت کے ازکیہ تعلیم ایسا ہتھیار ہے جو آپ کسی کمینے کے ہاتھ میں دے دیں, کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں دے دیں. ہم سندھی میں کہتے ہیں اڑے کھڑے مار دو. ایسا بندہ جس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی, وحشی درندہ, تعلیم کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں دے دیں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ درود پڑھے مل کے گفتگو کی تنابیں کھینچ کر مختصر کر کے آپ کی زحمتیں ختم کر. روشنی زیادہ ہو گئی ہے نا تو مجھے تھوڑا اندازہ لگ رہا ہے کہ کون تھکا ہوا ہے. مل کے درود بھیجے بارگاہ محمد والے. تو میں اسکولوں کے بعد پرائمری یہ وہ یونیورسٹی تک نہیں کر رہا. الحمدللہ کافی ادارے ہیں, تربیت کا فقدان ہے. تربیت کے ادارے کون سے ہیں ہمارے پاس؟ 4 ادارے, شیعہ سنی سب کے پاس. کون سے؟ مسجد, عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں, صرف مسلمانوں کی, کیونکہ اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگایا گیا تھا عنوان. مسجد تربیتی نظام دینے والا ادارہ. مدرسہ جہاں پر پھر باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے تربیتی دین کے حوالے سے, فقہ سکھائی جاتی ہے, نماز کیسے, قرأت کیسے, تجوید کیسے, قرآن کیسے پڑھیں, سمجھیں کیا, حدیث کیا ہے, ماخذ کیا ہے, کہاں سے آئی ہے, بخاری کیا ہے, اپنا اصول کافی کیا ہے, یہ کیا ہے, من لا یزال الفقی کہاں سے آیا, التہذیب کیا ہے, استفسار کہاں ہے, یہ پھر مسجد, مدرسہ. تیسرا وہ دوسرے مسلمانوں کے پاس 2 ہیں تعلیمی سسٹم, تربیتی,
مسجد اور مدرسہ شیعہ کے پاس بھی ہے، سنی کے پاس بھی ہے، تمام فرقوں کے پاس ہے۔ تیسرا نظام فقط آپ شیعوں کے پاس ہے، برادران اہل سنت یا دیگر مذاہب کے پاس نہیں ہے، اس کا نام ہے امام بارگاہ۔ یہ بھی تربیتی نظام کا ادارہ ہے، اور الحمدللہ میں جانتا ہوں شاید سندھ سے باہر اگر کوئی ہو تو وہ اس کو قبول نہ کرے، مگر میری نگاہوں نے دیکھا ہے، میں شہر شہر گیا ہوں، گاؤں گاؤں گھوما ہوں، میں نے مختلف شہروں میں لاتعداد امام بارگاہیں ایسی دیکھی ہیں جن کے تعمیر کرنے والے شیعہ نہیں ہیں، برادران اہل سنت ہیں۔ عشرہ محرم ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، خطیب حضرات آتے ہیں، ذاکرین آتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کے پاس حیدرآباد میں بھی کچھ ایسی امام بارگاہیں ہوں کہ جو برادران اہل سنت نے قائم کی، کیونکہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے درک کیا، انہوں نے محسوس کیا کہ مسجد وہ کام نہیں کر پا رہی، مدرسہ وہ کام نہیں کر پا رہا، تو لازمی ہے امام بارگاہ ہو۔ جس طرح کہوں کہ اس کا کینوس تھوڑا وسیع ہے، اس کا سسٹم تھوڑا وسیع ہے، ہر ایک آ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا چلو امام بارگاہ بنا لیتے ہیں، معاشرے کی تربیت تو ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی دل میں سوچ رہا ہو عیسائی پر وہ مدارس نے کیا تربیت، مس یوز ہوئے مدارس، مساجد مس یوز ہوئی، امام بارگاہیں مس یوز ہوئی، تو اب مسئلہ یہ ہے مدرسہ تو بنا لیا، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ من پرانا پاپی ہے، وہ نمازی نہیں، نماز اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، سجدے رکوع کر رہا ہے، مگر جو مفہوم نماز ہے، مفہوم نماز جھک جاؤ، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ کیا ہے؟ 5 وقت کا پکا نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، وڈیرے کے در پر بھی گرا پڑا ہے، بے دین کے در پر بھی گرا پڑا ہے، خدا کے بارگاہ میں مانگ مانگ کر اب کسی شرابی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، وہاں من اپنا پرانا پاپی ہے۔ اے نماز کا مفہوم سمجھ نہیں سکا، کیونکہ مسجد کسی نااہل کے ہتھے چڑھ گئی، مدرسہ کسی نااہل کے ہتھے چڑھ گیا، نتیجے میں مدارس میں آپ اکا دکا دیکھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، نیوز پیپرز میں پڑھتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا پر وائرل بات ہو جاتی ہے کہ فلاں مدرسے میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کسی طالب علم کو، مفتی صاحب نے، قاری قرآن نے، حافظ قرآن نے، تو پتہ چلا حافظ قرآن اب جا کر سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ کربلا میں لشکر یزید میں اتنے حافظ تھے، شمر بھی حافظ تھا، حسین ابن نمیر بھی حافظ تھا، عمر ابن سعد بھی حافظ تھا، یہ حافظ، تو لوگ تو یہ وہ ایک متبرک گائے سمجھتے تھے نسائی حافظ ہے، اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب کربلا سامنے آئی کہا حافظ شمر بن سکتا ہے۔ میرے شہر کے حافظ عجیب حافظ ہے، کیا بات؟ قرآن یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ ذہن تھوڑے قریب ہو رہے ہیں۔ مسئلہ ہے یہ، مسجد مس یوز ہو جائے، مدرسہ مس یوز ہو جائے، امام بارگاہ مس یوز ہو جائے، اگر کوئی الٹی سیدھی بات ہو جائے تو اس میں قصور امام بارگاہ کا نہیں ہے، قصور مسجد کا نہیں ہے، قصور مسجد کا نہیں ہے، مدرسے کا نہیں ہے، قصور ہے کہ یہاں پر اپائنٹ کرنے والا کون ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر کسی بندے کے مس یوز ہونے سے بچ جاؤ تو اپنا اصول یہ بناؤ کہ خود نہ چنو جنہیں خدا نے چنا ہے۔ اپنی اسٹیج ان کے ذکر کے حوالے کرو، ان کی تعلیمات کی بارگاہ میں آؤ، جھولی پھیلاؤ، جو چند دانے وہاں سے ملے، حسینی مس یوز نہیں ہوتا، حیدری مس یوز نہیں ہوتا، کمبری مس یوز نہیں ہوتا، بوزری مس یوز نہیں ہوتا، سلمانی مس یوز نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ
نے خرید لیا، کسی کو کسی نے خرید لیا. جو خیبر شکن کے ماننے والے تھے، کبھی حزب اللہ سر بلند نظر آتی ہے تو کبھی ایرانی مجاہد سر بلند نظر آتے ہیں، کبھی یمن کے مجاہد سر بلند نظر آتے ہیں. دنیا نے لاکھ خریدنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا ہم نے درس زندگی حسین سے لیا ہے. چل جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. یہ جذبہ، یہ شوق، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ جوان مردی. کتنے ادارے گنوا چکا؟ مسجد، مدرسہ، امام بارگاہ. مسجد اور مدرسہ سب فرقوں کے پاس، امام بارگاہوں کی اکثریت شیعہ کے پاس. اب چوتھی درسگاہ کون سی بتانا چاہتا ہوں؟ چوتھی وہ درسگاہ ہے کہ جہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری درگاہیں، بزرگان دین کے مزارات. یہ سماج کی بہت بڑی درسگاہیں ہیں، ہونی چاہیے. جس طرح مسجد مس یوز نہ ہو، مدرسہ مس یوز نہ ہو، امام بارگاہ مس یوز نہ ہو، کسی غلط بندے کے ہتھے نہ چڑھ جائے، اسی طرح ہماری درگاہیں، ہمارے پیڑ، بزرگان دین کے مزارات اگر کسی نااہل کے ہاتھ لگ گئے تو انہیں وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کرے گا. اگر یہ اپنی راہ پر سائیں مٹن شاہ، سائیں اشرف علی شاہ، اگر ان کی تعلیمات، ان کی خدمات یہاں سے نشر کی جائیں تو انسانیت کا بہت بڑا خدمت کا ادارہ بن جائے گا. مس یوز نہ ہونی چاہیے، غلط استعمال نہ ہونی چاہیے. اگر جائیں تو وہاں ان کی تعلیمات کا پرچار ہو. یہاں پر آئیں تو آپ کو سائیں اشرف علی شاہ اور مٹھن شاہ کی خوشبو محسوس ہو. کسی نااہل کے ہتھے امام بارگاہ نہ چڑھے، درگاہ نہ چڑھے، مزار نہ چڑھے، مسجد نہ چڑھے، مدرسہ نہ چڑھے. کیونکہ لے دے کے پورے سماجی سسٹم میں یہ 4 تربیتی سلسلے ہیں. اگر تربیتی سلسلے سے ہی بگاڑ آنا شروع ہو جائے یا بہکے اور بگڑے لوگ وہاں پر قابض ہو جائیں، کسی امام بارگاہ پر کوئی بگڑا ہوا بندہ قابض ہو جائے، پانی بن کر بیٹھ جائے، کسی مسجد میں کوئی بگڑا ہوا انسان، کوئی شمر صفت حافظ بانی بن جائے، کسی مدرسے کا کوئی عمر ابن سعد بانی بن جائے، محتمم بن جائے، پرنسپل بن جائے، تو پتا چلا کہ یہ جو بگاڑ کا بانی بن کر یہاں پر ایک تربیتی ادارے کا سرپرست بنا بیٹھا ہے، یہاں سے جو تربیت ملے گی وہ الہی نہیں ہوگی، شیطانی ہوگی. یہاں کا فارغ التحصیل رحمانی نہیں ہوگا، شیطانی ہوگا. اس نے ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے، کمائی کا ذریعہ دھندا بنایا ہوا ہے، اور اسی کے ذریعے یہ اپنے لئے، اپنی حیثیت، اپنا رتبہ، اپنا مقام، اپنی گدی قائم کیے بیٹھا ہے. جب گدی پر آ جاتی ہے، جب وہ صندوق پر آ جاتی ہے کہ اتنے پیسے تو لے یا میں لے، سگے بھائی لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرا دیتے ہیں. تو پتا چلا میں تو مقدس آپ سمجھ رہا تھا، بزرگ سمجھ رہا تھا، اوپر سے ایک شال اوڑے بیٹھا ہوا تھا، تسبیح ہاتھ میں تھی، شو شو کر رہا تھا، ٹھمکے مار رہا تھا. آج آ کر پتا چلا ہے کہ بزرگ کی صورت میں ابلیس بیٹھا تھا. یہ مال پر بیٹھا ایسا شیشناگ ہے جو چاہتا ہے کہ یہ مال میرے علاوہ، اور آپ کو پتا ہے وہ شیشناگ مر جاتا ہے. سونا چاندی شیشناگ کیا کرے گا؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دے آنگے، نہ خود استعمال کروں گا، لے دے کے زیادہ سے زیادہ 2-3 والے کھا لیے زیادہ مجھ سے، 2-4 جوڑے اچھے کپڑے پہن لیے، پلنگ تھوڑا بہت اچھا سا لے لیا، کمرہ میں بھی سو جاتا ہوں، وہ بھی سو جاتا ہے، مجھے تو جھوپڑی میں بھی آسانی سے نیند آ جاتی ہے، وہاں تو وہ گولیوں کا
ایک پورا پتا جب تک نہیں کھاتا اسے نیند نہیں آتی. یہ غریب اپنی عزت محفوظ کیے ہوئے ہے، اور وہ عیاش انسان جو ہے جس کے نجس اور ناپاک ہاتھوں سے دوسروں کی عزتیں غیر محفوظ ہیں. غور کر، فکر کر، کسی مسجد، کسی امام بارگاہ، کسی مدرسے، کسی درگاہ پر کسی نااہل کو مسلط ہونے نہ دے. آپ کے شعور کا امتحان ہوتا ہے یہ. میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی. ذمہ داری ادا کریں، اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کریں. لاکھ شکر ہے کہ سایہ اشرف شاہ کی درگاہ پر کسی دن بلڈوزر نہیں چل گئے. سید تیری بارگاہ میں تیری دادی کا تذکرہ کرنا. وہ نامراد سال 1925 یا 26 کا اب اندازہ لگا ہے. خادم الحرمین شریفین، یہ حرمین شریفین کے خدام ہیں. کیسا یہ ملعون خادم ہے کہ جو وارثان حرم، مالکان حرم. اسی لیے میں کہتا ہوں او شیعہ سنی برادران، او میرے مسلمان بھائیوں، اتحاد بین المسلمین. پیغمبر نے کہا میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک آل محمد. کون کہتا ہے کہ صحابہ کو نہیں مانتا؟ آج 7 شوال کی شب ہے، کل 8 شوال. ریلیاں نکلتی ہیں، ظالموں پر لعنت و ملامت ہوتی ہے. یہ کیسے بد کردار تھے، یہ کیسے ظالم تھے. قبروں سے دشمنی، مزاروں سے دشمنی. وہاں پر جائیں جو مومنین عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے، وہاں پر جائیں شرطے کھڑے ہوئے ہیں، مسلح سپاہی کھڑے ہوئے ہیں. میں جب عمرے پر گیا ایک ایرانی مولوی صاحب میرے ساتھ ہے، میں نے بولا کہ کیسے پتا چلے کہ آل محمد سے وابستہ ہستی کی کون سی قبر ہے؟ کہا صحیح آسان ہے، جس قبر پر کوئی سپاہی کھڑا ہوا دیکھو. سمجھ لینا یہ آل زہرا سے وابستہ کوئی شخصیت ہے. ہزاروں یہ فارمولہ آزما کر دیکھیں. آپ چلے جائیں، ہزاروں قبریں ہیں، بقی چھوٹا قبرستان نہیں ہے، بہت بڑا ہزاروں قبروں پر مشتمل قبرستان ہے. مگر چند ایسی قبور ہیں کہ جن پر سپاہی کھڑا ہے، وہاں آپ کو ہاتھ اٹھانے نہیں دیتا، وہاں آپ کو دعا مانگنے نہیں دیتا. یا زہرا، وہ مولا حسین کی دکھیاری ماں. ابھی تو ہم ان پر لعنت کرتے نہیں تھکے جس نے در زہرا کو آگ لگائی تھی. بی بی یہ کیسے بدبخت ہے کہ جنہوں نے تیری قبر کو بلڈوز کر دیا. حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے کہ حسن کو نانا کے ساتھ دفن نہیں ہونے دینا. 15 رمضان کو آپ نے مولا حسن کا دن منایا، مولا کی ولادت منائی. 28 سفر کو امام کا آپ جنازہ اٹھاتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں کہ مولا کے جنازے میں تیر لگے. جب واپس آئے تو سفید کفن سرخ ہو گیا تھا. بیوی جنازے سے تیر نکالنے میں مصروف تھی. عزادارو، یہ حسن کا جنازہ حسین اٹھا کر لائے کہ بھیا اگر نانا کے قریب مسلمان تجھے دفن نہیں ہونے دیتے تو تجھے اماں کو پہلو میں لٹا دیتے ہیں. ماں کی پیرادی کے پینتی کے قریب مولا حسن کو لٹا دیا. آؤ حسین محفوظ مقام سمجھا تھا نا. ماں کے ساتھ بیٹے کے جنازے کو بھی روند ڈالا، بلڈوز کر دیا. سید الساجدین، آپ نے اتنے برس ہتھ کڑیوں میں گزارے، تو بیڑیوں میں گزارے، مولا آپ کی قبر کو برداشت نہ کیا. عدالت ڈھا دی گئی. وہ میرے سنی مسلمان بھائیوں، آپ ہی آل محمد کو مانتے ہیں. اگر زبانی کلامی مانتے ہیں نا تو آئیے آپ کو بتاتا ہوں. فقط آل محمد کی مزارات بلڈوز نہیں ہوئی. اسی بقی میں تاریخ بتاتی ہے 10,000 سے زیادہ صحابہ
قبروں کو بھی بلڈوز کیا گیا. اور نام سے صحابہ کے گیت گانے والوں، پرسوں ہم یوم انہدام جنت البقیع منائیں گے. آؤ اتحاد بین المسلمین کا ثبوت دو، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کا ثبوت دو، ہمارے ساتھ مل کے احتجاج کرو. اس نجس بدو دور جاہلیت میں زندگی بسر کرنے والے ان عیاش عربوں کی جن کا مزاج تبدیل نہیں ہوا، آج بھی ان کی سالمانہ کاروائیاں باقی ہیں. بی بی ایسے ہی سہرا کی بارگاہ میں چلے، بی بی مجروح دل کے ساتھ روتی آنکھوں کے ساتھ، یہ میری قوم کے جوان، یہ سفید ریش بزرگ، بی بی آنسو بہا رہے ہیں، یہ آنسو بے بسی کے آنسو ہے. بی بی تیری قبر پر بلڈوزر چلتا رہا، بی بی ہم یا ہمارے آبا و اجداد کچھ نہ کر سکے، آج بھی ہم صرف لعنت و رحمت کرتے ہیں. بی بی آج بھی ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، مگر بی بی آج 28 شوال کو 8 شوال کو یاد کر کے بی بی ایک اور پرسہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. بی بی آپ کی پائنٹی میں آپ کے حسن کی مزار گرا دی گئی، آپ کے سجاد کی مزار گرا دی گئی، آپ کے فقر کی مزار گرا دی گئی، آپ کے جعفر صادق کی مزار گرا دی گئی، آپ کے بابا کے صحابہ کی مزار بلڈوز کر دی گئی. بی بی علی کی اماں کی مزار گرا دی گئی، بی بی عباس کی والدہ کی مزار گرا دی گئی. اتنی مزارات گری، مگر بی بی آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو زندگی میں کچھ تازیانے لگے، کچھ تماچے لگے، بی بی آپ کے در کو آگ لگی، مگر بعد میں آپ کے غیرت مند شوہر نے آپ کو اس طرح لٹایا کہ کسی کو نہیں بتایا کہ مزار زہرا کہاں ہے. صد اماموں نے زندگی میں بی بی آؤ آج آپ کو پرسہ دینے حاضر ہوئے ہیں. ان سادات کی قبروں کے سامنے بی بی آپ کا بیٹا حسین، بی بی بعد شہادت آپ کی تو مزار گرائی گئی، مگر بی بی ہمیں شب عاشور ایک ایسا ظالم گروہ نظر آتا ہے کہ جو ملعون نئی نال بندی کر کے گھوڑوں پر سوار ہوئے. عمر سعد ملعون نے حکم دیا کہ جاؤ حسین کی لاش کو پامال کرو. ادادار و ہنہناتے ہوئے گھوڑے آئے، ایک مرتبہ چلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر سیدہ زینب کھڑی ہو گئی، چادر تو سر پر تھی نہیں، خیموں کی خاک اڑا کر اپنے پاکیزہ سر کو ڈھانپا. ایک مرتبہ حضرت لباب سے پوچھا، کہا بھابھی پتہ ہے یہ گھوڑے کہاں جا رہے ہیں؟ بی بی نے کہا مرشدازی بتاؤ، کہا یہ تیرے حسین کو پامال کرنے آئے ہیں. ازادارو حضرت آیت اللہ جعفر شستری آپ کی عقیدت اور عشق اور مودت کو دیکھتے ہوئے ایک مقتل کی چھوٹی سی روایت. آیت اللہ جعفر شستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے کربلا، نجف سے چل کے کربلا ہے. جب کربلا پہنچے نا، کربلا کی زیارتیں کر کے ایک مرتبہ پھر گھوم پھر کر مولا حسین کی زری پر آ کر کھڑے ہو گئے. مولا حسین کی زری کو پکڑ کر ایک بلند آواز سے فریاد کی، کہا مولا حضرت عباس کی مزار دیکھی، مولا آپ کی مزار دیکھی، مولا حر کی مزار دیکھی، اونے محمد کی مزار دیکھی، مولا گنج شہداء میں آپ کے ساتھیوں کا گنج دیکھا. مولا ساری کربلا چھان ماری، مجھے اصغر کی قبر نظر نہ آئی، اصغر کی قبر نہ آئی. ایک مرتبہ زری سے آواز بلند ہوئی، جعفر شستری زمین کربلا پر اصغر کو نہ ڈھونڈنا. جب گھوڑے آئے تھے اور ایک مرتبہ گھوڑے کا سم اصغر کو پامال کرنے کے لیے آیا، میری لاش نے کروٹ بدلی، میں نے اصغر کو ڈھانپ لیا. اتنے سم پڑے کہ اصغر میری چھاتی میں دفن ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا
ای منقلب ینقلبون، روتی ہوئی آنکھوں آہوزاریوں کے درمیان ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بزرگ سادات کی بارگاہ میں ہدیہ، اور جو حاضرین کے مومنین و مومنات، مرحومین و مرحومات بزرگان اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کی روح کے ایصال کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگارہ سورہ مبارکہ ذکر محمد و آل محمد نیاز اور نظر کا ثواب بارگاہ محمد و آل محمد میں ہدیہ کرتے ہیں، ان کے توسط اور توسل سے مرحوم مغفور سید اشرف علی شاہ، سید مٹھن شاہ اور تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کے لواحقین یہاں تشریف فرما ہے پروردگارہ، اور بالخصوص یاد آیا مجھے انہی مزارات کے پیچھے ایک کرسچن، ایک مسیحی، میں نے بتایا نا عزاداری سجدوں سے مسجد کی طرف کھینچنے والی عبادت ہے۔ عشق حسین نے اسے ان کے نانا کا کلمہ بھی پڑھایا، مولا کا عزادار بھی بنا۔ مرحوم مغفور علی کار عرف علی گوہر، علی گوہر عرف علی، پروردگارہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ کریم مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جنہیں رزق و روزی کا ذریعہ دیا ہے اس میں خیر اور برکت عطا فرما۔ مولا حسین کے سینے پر سونے والے علی اصغر کہ اس حسین کی پسلیوں میں چھپے ہوئے چھوٹے سے جنازے کی عزت کا واسطے جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما، جن کے اولاد کی نعمت عطا کی انہیں اپنے بچوں کی راہ کربلا کے مطابق، راہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق تعلیم اور تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ظالموں کے ظلم، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، ظالم حکومتوں اور حکمرانوں کو ذلیل و خوار اور نیست و نابود فرما، جنہوں نے مظلوم مسلمانوں انسانیت پر ظلم روا رکھے ہیں، پروردگارہ ان تمام مومنین اور مومنات کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما، مقامات مقدسات اتباع عالیات کا تحفظ فرما، جو مومنین ہیں جو زیارات کے مقدس سفروں پر رواں دواں ہیں، گئے ہوئے ہیں، انہیں خیر و عافیت سے اپنے وطن واپس پہنچا، جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنا پر کی اپنی بارگاہ میں مقبول اور مطلوب فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کریم مالک ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سید، ہمارے سردار یوسف الزہرا ذوالجناح حسینی کی حقیقی سوار، ذوالفقار حیدری کے وارث، دستار مصطفیٰ کے صاحب، ہمارے زمانے کے امام آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری ترستی ہوئی آنکھوں کو مولا کا دیدار نصیب فرما، ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، مولا کی راہ پر عزت اور وقار کا موت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بحق محمد اور آل محمد مقبول اور منظور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے درود بر محمد و آل